बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड वीडियो है और आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू किताब हफ्तम 7वीं किताब सफ़ा नंबर 16। चलिए शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें और इन जुमलों में से हरूफ तासुफ़ यानी अफसोस वाले हरूफ और हरूफ ताज्जुब यानी ताज्जुब वाले अजीब जो हरूफ होते हैं, यानी जिनसे जो है वो ताज्जुब का जो है वो सामा पैदा हो कि जुमले अलग अलग करके कॉपी में लिखिए। अफसोस सीधा सीधा जो हरफ तासुफ़ है जी, अफसोस मैं उसकी मदद ना कर सका। हाय हाय मेरा सामान गुम हो गया, हाय हाय जो है हरूफ ताज्जुब है। उफ़ मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, ये भी जो है ना हरूफ तासुफ़ है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा हरूफ ताज्जुब है जी। अल्लाह अल्लाह मदीने की क्या बात है, अल्लाह अल्लाह यहाँ पर हरूफ ताज्जुब है। वाह रे तेरे क्या कहने, यहाँ पर जो है ना वो ये हरूफ तासुफ़ है। वाह रे तेरे क्या कहने मतलब कोई जब जो है वो उल्टा सीधा कर दे तो उसके ऊपर जो है, लेकिन हरूफ ताज्जुब में ये लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। वाह रे तेरे क्या कहने कि अजीब ही करते हो। ठीक है, क्या ये सब कैसे हुआ, क्या के बाद आपने वक्फ़ा देना है, ये बुनियादी यहाँ पे जो है ना ये भी हरूफ ताज्जुब है। ठीक है, तो लिखना सीखें जी। हज़रत बिलाल की कही हुई आखिरी अज़ान का वाक़या जो है अपने अल्फाज में लिखें। ये आपने किताब से लिखना है। दी हुई इबारत को गौर से पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम का शुमार बड़े जलील उल कदर सहाबा में होता है। वह साबिकून अल अव्वलून के इस मुक़द्दस तबके से ताल्लुक़ रखते थे जो नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। अज़ान हो रही है जी, अज़ान का इंतज़ार कर लें। अज़ान के एहतराम में मैं थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करूँगा। आमीन जी। वेलकम बैक जी। और हज़रत बिल्कुल इब्तदाई दौर में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम अगरचे बसारत से महरूम थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हीं निहायत साले और सईद फ़ितरत से नवाजा। इसलिए बेसत नबी के बाद इनके कानों में जूँ ही दावत हक़ की आवाज़ पड़ी, इन्होंने बिला ताअम्मुल उसे कबूल कर लिया। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम कुरान करीम के हाफ़िज़ थे और हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में लोगों को क़िराअत सिखाया करते थे। उनको मस्जिद नबी में बाजमात नमाज अदा करने का बेहद शौक़ था। घर अगरचे मस्जिद नबी से दूर था, लेकिन वो पाँचों वक्त बड़ी मुस्तैदी के साथ रास्ता टिटोलते टिटोलते मस्जिद में पहुंच जाते थे और जमात के साथ नमाज अदा करते थे। रास्ते में कई जगह झाड़ियाँ थीं, चूँकि वो किसी साथी या रहनुमा के बगैर होते थे, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता था कि कपड़े का दामन किसी झाड़ी में उलझ जाता और उसे छुड़ाने के लिए इन्हें बड़ी ज़हमत उठानी पड़ती। सवालात। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम का शुमार किन सहाबा में होता है? हज़रत उम्मे मक्तूम का शुमार जो है वो अस्साबिकून अल अव्वलून में होता है। हज़रत उम्मे मक्तूम किस चीज़ से मारूम थे? हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम जो है वो बिनाई से मारूम थे। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम हिजरत के बाद कौन सा काम करते थे? हिजरत मदीना के बाद जो है वो आप चूँकि हाफ़िज़ थे और हिजरत मदीना के बाद आप लोगों को क़िराअत सिखाया करते थे। बाजमात नमाज अदा करने के लिए उनको किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ता? बाजमात जो है ना नमाज अदा करने के लिए उन्हें बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता कि उनके कपड़े का दामन किसी झाड़ी में उलझ जाता और उसे छुड़ाने के लिए इन्हें बड़ी ज़हमत उठानी पड़ती। अमली सरगर्मी। मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक तकरीर तैयार करें और जमात में पेश करें।
آپس میں جو ہے نا وہ جو لوگ تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ میں میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں کوشش کروں گا ایک اچھی اور فصیح جو ہے نا وہ فصیح و بلیغ تقریر لکھ کر 3 سے 4 منٹ کی وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں، اور آپ وہاں سے جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ روزانہ اخبار پڑھنا کیوں ضروری ہے، اخبار پڑھنے کے فائدے اور نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 16 پہ بھی ٹیچنگ پوائنٹ ہے، معلمانہ نقطہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ سوال نمبر 6 اور 7 کے تصورات پچھلی جماعت میں پڑھائے جا چکے ہیں، جہاں ان کا اعادہ کروایا گیا ہے۔ بچوں سے پہلے زبانی طور پر سوال کریں کہ حروف حروف فجا کسے کہتے ہیں اور مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں۔ حروف فجا جن میں کسی افسوس، تاسف یا تعجب کا جو ہے وہ معنی پایا جا رہا ہے انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں جی۔ اور مترادفات جو ہے وہ سینونیمز ہوتے ہیں الفاظ کے۔ بعد ازاں کتاب کا کام مکمل کروائیں۔ سوال نمبر 10 کے لیے بچوں سے بات چیت کریں اور تقریر تیار کروا کر جماعت میں سنیں۔ یہ سرگرمی گروہی انداز میں کروائیں۔ آگے چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر جو ہے وہ 17 کے اوپر کتاب افتم کی جو ہے نا وہ نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ الٹی ہو گئی تدبیر، سبق نمبر 4۔ مقاصد کیا ہیں جی؟ اس سبق کو پڑھانے کا مقاصد ہیں جی، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مختلف معاشرتی ادوار کے بارے میں جان سکیں، ذرائع ابلاغ میں خبروں اور ڈراموں فیچروں کی اہم نکات کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، ضرب المثل یعنی فریزر ورب جو ہوتے ہیں کو فہم کے ساتھ پڑھ سکیں، کہانی کے عناصر ترتیب کے ساتھ لکھ سکیں، اپنے مشاہدات، خیالات اور علم کے پیش نظر کسی اخلاقی مضمون پر 3 پیراگراف کا مضمون صحت زبان کے ساتھ 300 الفاظ میں لکھ سکیں، تفہیم عبارت میں لغت کا استعمال کر سکیں، اور حروف استفہام یعنی کہ سوالیہ جو حروف ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکیں۔ اہم الفاظ جی، خوش دلی، ضیاء، عملی جامہ پہنانا، خوش دلی خوشی سے ضیاء کرنا، اور عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ یعنی مکمل کرنا، فائنل شیپ دینا۔ رسانیت یعنی رسائی، قوت سماعت سننے کی قوت، ہوش و حواس یعنی ہوش و حواس کہتے ہوتے ہیں کہ جی انسان بالکل جو ہے نا وہ اپنی عقل میں ہو، یعنی بے ہوشی کا الٹ۔ قصہ پارینہ، پرانا قصہ، مشکور، شکر، جس کا شکر ادا کیا جائے، ہمہ وقت ہر وقت۔ پڑھنے سے پہلے معاشرہ کسے کہتے ہیں جی؟ معاشرہ کہتے ہیں ایک ایسا گروہ، ایک ایسا جو ہے وہ لسانی اور معاشرتی گروہ جس کے اندر افراد کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق ہو اور انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل کے تمام تقاضے وہاں پر پورے کر سکے۔ بہترین معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے؟ بہترین معاشرہ جو ہے وہ انصاف، بردباری، تحمل اور جو ہے وہ محنت سے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ سمندر میں تمام آبی مخلوق ہنسی خوشی، آبی مخلوق پانی کی مخلوق زندگی بسر کر رہی تھی، سب دکھ درد میں ایک دوسرے کے غم بانٹنے والے ہوتے تھے۔ یوں ہر طرف سکھ اور چین کا توتی بولتا تھا، توتی نہیں ہے یہ لفظ، توتی بولتا تھا۔ گھونگو جو ایک سمندری گھوڑا تھا، یا گھوگو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک سمندری گھوڑا تھا گھوگو اس کے جو ہے نا وہ سمندر میں اپنے والدین، اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ نہ باتا، اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہر ایک سے نالاں رہتا، پریشان رہتا، غصے میں رہتا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول گھوگو کی بہن نے گھر میں داخل ہوتے ہی باواز بلند سب کو سلام کیا۔ سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا سوائے گھوگو کے، جس نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں اس کا بھائی کسی مشین کے کل پرزے کھولے بیٹھا تھا۔ گھوگو ذرا مجھے پانی تو پلاؤ، گھوگو کے بھائی نے اس سے کہا۔ گھوگو نے جب اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ بولا، شکریہ بھائی۔ ارے بھائی کیا مصیبت ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے مجھے شکریہ یا مہربانی کے کلمات مت کہا کریں، بہت برے لگتے ہیں مجھے یہ الفاظ، مگر آپ لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، یعنی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جوں تک نہیں رینگتی ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، مطلب اثر ہی کوئی نہیں ہوتا آپ کو۔ کلمات کلمہ کی جمع ہے۔ اپنے بھائی کے شکریہ ادا کرنے پر گھوگو نے آگ بگولا ہو کر کہا، ارے بھائی یہ کلمات تو آپس میں الفت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں۔ گھوگو کے بھائی نے اسے رسانیت یعنی بہترین انداز سے یا آسانی سے سمجھاتے ہوئے کہا، میرے نزدیک یہ سب وقت کا ضیاع ہے، مجھے نہیں ضرورت ایسی الفت کی۔ گھوگو نے غصے سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے لوگ السلام علیکم، شکریہ، مہربانی اور اللہ حافظ وغیرہ جیسے کلمات کا استعمال کیوں کرتے ہیں،
اگر ان کلمات سے رشتوں میں محبت پیدا ہوتی تو یہ دنیا آج جنت نظیر نہ کہلاتی ہوں۔ یہ سب لوگوں کی ذہنی خرافات ہیں اور کچھ نہیں۔ کیوں نہ میں صفحہ نمبر 17 کا یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے جی۔ ٹیچنگ پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں جی۔ سبق پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے تحت دیے ہوئے سوالات بچوں سے پوچھیں۔ بچوں سے سبق کی خواندگی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ انہی مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور مفہوم بھی بتائیں۔ اچھا، اس کے اندر نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس کو ورک شیٹ کی صورت میں کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ کوئز کی صورت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اور جب 7th کلاس ہے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے لازمی کروائیں تاکہ ان کے بچوں کے پاس جو ہے نا وہ اتنا نالج ہو۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی آن ڈیمانڈ ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور